الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے حجاب نسوانی وقار کی علامت، حجاب دا سمبل آف ڈگنیٹی، جس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلامی حجاب کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ اس سر دست پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو سازش اسلامی حجاب کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے حجاب کے متعلق، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ۔ یہ سورہ نور کی آیت 31 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ اس آیت میں آگے ان تمام قریبی رشتہ داروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، اور ان رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور کے سامنے اسے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں آپ کے سامنے تلاوت کریں یا جس کا ایک حصہ یوں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ یہاں اس آیت میں جلباب کا لفظ آیا ہے جس کا مفہوم ایک بڑی سی چادر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پورے جسم کو ڈھانک لیا جا سکے۔ احادیث میں ہمیں اس بات کی تفصیل ملتی ہے کہ اس آیت کے نازل ہوتے ہی کس طرح مدینہ میں عورتوں نے جو کپڑا بھی میسر آیا اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو اور اچھی طرح ڈھانک لیا، اور بات صرف دور اول کی نہیں بلکہ تسلسل اور کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ عمل جاری رہا۔ ان قرآنی احکامات کے بعد مسلمان عورت کے بے پردہ باہر نکلنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ حجاب ایک باقاعدہ اسلامی شعار بن گیا، اور قرن اول سے لے کر آج تک ہر دور کی مسلم عورت نے اس کو دل و جان سے اپنائے رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی حجاب عورت کی سب سے قیمتی چیز یعنی عصمت کا محافظ، وہ عورت کے وقار یعنی ڈگنیٹی کی علامت ہے۔ اسلام نے لباس کے معاملے کو مردوں یا عورتوں کی اپنی چوائس پر چھوڑ کر نہیں رکھا ہے، بلکہ تاکہ ہر کوئی یہ طے کرے کہ وہ جو چاہے، جتنے چاہے اور جیسے چاہے کپڑے پہن سکے، یا نعوذ باللہ نہ چاہے تو نہ پہنے۔ یہاں میرا جسم میری مرضی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عورت ہو یا مرد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے سطر پوشی کی حدیں مقرر کر دی ہیں۔ اسلام کا تو مطلب ہی ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ ہے، اس کے بعد پک اینڈ چوز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس کسی نے خوشی سے اسلام قبول کیا یا جو خوشی اسلام کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَادْخِلُوا فِی السِّلْمِ کافہ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، جب دین میں پوری طرح داخل ہو گیا تو اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاہوں تو روزہ رکھوں، چاہوں تو نہ رکھوں، چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہوں تو نہ پڑھوں، چاہوں تو زکوٰۃ دوں، چاہوں تو نہ دوں، اور چاہوں تو پردہ کروں یا چاہوں تو نہ کروں۔ بلکہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ محض ہمارے استعمال میں ہے۔ ہمارا تو اس پر اتنا بھی بس نہیں چلتا کہ جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو خود درست نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شفا نہ دینا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ساری عمر بیماری میں گزار دیتے ہیں۔ پھر عورت کے جسم کی بات آخر کیوں کی جاتی ہے؟ عورت صرف حیوانی جسم کا نام نہیں ہے، وہ ایک شخصیت رکھتی ہے۔ جو لوگ صرف جسم کی بات کرتے ہیں
وہ خود کو انسان کے اونچے مقام جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے سے گرا کر خود کو حیوانات کے مقام پر لے آتے ہیں، اور اس طرح سے عورت کا بدترین آبجیکٹیفیکیشن ہوتا ہے، جبکہ اسلامی حجاب اس آبجیکٹیفیکیشن پر روک لگاتا ہے تاکہ عورت کو جن سے بازار یا کموڈٹی نہ سمجھ لیا جائے۔ حجاب عورت کے حسن کا، اس کے پاکیزہ جذبات کا محافظ ہے، عورت کو ہوس کے بندوں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچاتا ہے۔ حجاب کسی قسم کی غلامی کی نہیں، دراصل آزادی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو عورت حجاب کرتی ہے وہ دراصل اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم پر ہوسناک نظروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حجاب ہوس پرستوں کی نظر بازیوں سے آزادی کا اعلان ہے۔ جو عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہیں ان کے جذبات بھی سد پڑ جاتے ہیں۔ ہوس پرستوں کی نگاہوں کا شکار ہوتے ہوتے وہ اپنے شوہر سے بھی وفاداری کے قابل نہیں رہ جاتی۔ اس طرح بے حجابی خاندانی نظام کو پہلے کمزور کرتی ہے اور پھر تباہی کے راستے پر لگا دیتی ہے، اور حجاب خاندانی نظام میں زیادہ اٹریکشن پیدا کرنے اور اسے تحفظ دینے کی ضمانت بن جاتا ہے۔ جو عورتیں بے پردگی اور بے حجابی پر عمل کرتی ہیں وہ سیکشول کرائمز کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس طرح عورت نہ صرف خود کو برباد کرتی ہے بلکہ پوری سوسائٹی کو بربادی کے راستے پر لگا دیتی ہے۔ پردے پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ خواتین کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہاں ہمیں یہ رک کر یہ سوچنا چاہیے کہ ترقی کا مفہوم آخر کیا ہے۔ مثلاً ترقی یہ نہیں ہے کہ عورت ایئر ہوسٹس بن جائے اور اپنی مسکراہٹوں کا سودا کرے۔ ترقی یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کسی تجارتی کمپنی میں کسی مرد مینیجر کی پی اے بن جائے۔ یہ بھی ترقی نہیں ہے کہ فلموں اور اشتہارات کے ذریعے وہ اپنے جسم کی نمائش پر کرتی پھرے۔ یہ ترقی یا آزادی نہیں بلکہ عین بربادی ہے۔ اس طرح کے منفی اور ریگریسو کاموں میں شامل ہونا ترقی کی نہیں، تنزل اور زوال کی علامت ہے۔ ورنہ آج خواتین حجاب کے ساتھ بہت کچھ کر رہی ہیں۔ اپنی عزت اور وقار کو داؤ پر لگائے بغیر وہ مثبت کارنامے انجام دے رہی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر اپنے اطراف کا جائزہ لیں کہ عورت حجاب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ کون کون سے کارنامے انجام دینے کے قابل ہے۔ اس طرح ترقی کو اگر مثبت اور پروگریسو معنوں میں لیا جائے تو حجاب اس کی راہ میں رکاوٹ ہرگز نہیں بنتا۔ ہمیں اپنی نوجوان لڑکیوں کو اس طرح ترغیب دلانا چاہیے کہ حجاب سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی نوجوان بچیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ عورت کے حسن کا، اس کی عصمت کا، اس کے وقار کا محافظ، جس طرح کوئی پھول خوشبو کے بغیر بیکار ہے، بالکل اسی طرح عورت حجاب اور حیا کے بغیر بدنما ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فی زمانہ حجاب کے چلن میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس کی روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں طالبات اور خواتین کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ حجاب محض ایک لباس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ حیا کی علامت ہے۔ حجاب کے ساتھ جب تک کہ مضبوط اسلامی کردار نہ ہو اس کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے۔ ہمارے خیال میں مشرقی ملکوں میں حجاب زیادہ تر روایتی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جبکہ مغربی ممالک کی خواتین میں اسے سوچ سمجھ کر قبول کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی اعتبار سے حجاب کے خلاف ایک عالمی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں فرانس میں حجاب پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ ستمبر سن 2004 کی بات ہے، اور اس کے بعد 11 اپریل 2011 کو فرانس میں چہرے کے نقاب کو قابل تعزیر جرم یعنی پنیشیبل کرائم، کوگنیزیبل آفینس بنا کر رکھ دیا گیا، مگر اس کے خلاف زبردست رد عمل بھی سامنے آیا۔ جن خواتین نے فرانس میں حجاب کو اپنایا ہوا ہے، اختیار کر چکی ہیں، وہ 22 دسمبر 2003 کو پیرس کی سڑکوں پر نکل آئیں۔ ان کی تعداد کم و بیش 15,000 تھی، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا میرا حجاب میرا انتخاب، مائی حجاب مائی چوائس۔ اور آپ کو یہ جان کر کے تعجب ہوگا کہ اس وقت سخت سردی اور بارش کے باوجود ان خواتین کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ خیال رہے کہ فرانس دوسری سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں،
اور وہاں ان کی تعداد 60 سے 70 لاکھ کے درمیان. یہ یورپ کا سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے، مگر اس کے باوجود یہاں نقاب پہننے کو جرم قرار دیا گیا ہے. اس پابندی کے خلاف مظاہرہ کرنے والی خواتین کی قیادت وہاں مراکشی نو مسلم خاتون جن کا نام کنزا ڈرائیڈر ہے وہ کر رہی تھیں. بعد میں آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ کنزا ڈرائیڈر نے نہ صرف یہ کہ مکمل حجاب اور چہرے کے مکمل نقاب کے ساتھ فرانس کے پریسیڈنشل الیکشن کے اندر حصہ لیا. مکمل حجاب اور نقاب کے ساتھ اپنا کیمپین انہوں نے جاری رکھا. اہم یہ نہیں ہے کہ کنزا ڈرائیڈر فرانسیسی صدارتی انتخاب کا الیکشن جیت نہیں سکیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ پردہ مسلم خاتون نے، باحجاب اور با نقاب مسلم خاتون نے اس الیکشن میں حصہ لینے کی جسارت کا مظاہرہ کیا. خیال رہے کہ فرانس میں خواتین کو عریاں رہنے کی تو پوری آزادی حاصل ہے، چنانچہ آپ کو پیرس کی سڑکوں پر مرد اور عورت مکمل ننگے پھرتے نظر آئیں گے، نعوذ باللہ. مگر کوئی عورت اپنے آپ کو حجاب و نقاب میں ڈھانپ لے تو اسے 50 یورو سے لے کر 3000 یورو تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. پھر بھی فرانس کی مسلم خواتین یہ جرمانہ ادا کرنا تو گوارا کر رہی ہیں، مگر انہیں حجاب سے دوری ہرگز گوارا نہیں. فرانس کی دیکھا دیکھی یورپ کے دوسرے ممالک نے بھی اس کی تقلید کی ہے، جس میں بیلجیم اور اٹلی قابل ذکر. جرمنی کے متعلق ہم آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں، جس میں ہم نے شہید حجاب مروہ شربینی کا تذکرہ کیا تھا، جو جرمنی کے ایک پارک میں ایک روسی نژاد جرمن کی کمنٹ کا شکار ہوئی تھی، جس نے اس کے حجاب پر کمنٹ کیا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی. بعد میں مروہ نے جو عدالت میں اس روسی کے خلاف کیس کر دیا تھا، اس کیس کی سنوائی کے دوران ہی اس روسی نے مروہ پر حملہ کیا تھا، جس کا نام الیگزینڈر وینس تھا. وینس نے جو ہے مروہ پر چاقو کے ذریعے حملہ کر دیا تھا اور عدالت کے کمرے میں ہی مروہ شہید ہو گئی تھی. 1 جولائی کو مروہ شربینی کی شہادت کو 11 سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ آج بھی شہید حجاب کے نام سے یاد کی جاتی ہیں. فرانس میں پردے کی پابندی کے خلاف یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹ کمیٹی نے بھی تنبیہ کی تھی، اور فرانس میں جب پہل پردے کے حجاب پر پابندی عائد کی گئی تھی تو ملیشیا اور پاکستان میں بھی کافی مظاہرے اس کے خلاف ہوئے تھے. بعد میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی انسانی حقوق کی پامالی قرار دیا تھا. فرانس کے مسلم رہنماؤں نے مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے وہاں کے لوگوں کو کہ جو عورتیں حجاب پہنتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہی ہیں، مگر اس کے باوجود حجاب کو سماجی پسماندگی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ میں مسلم خواتین کی سماجی حالت کو لے کر کے یورپ کے ارباب اقتدار اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ حجاب کو ریڈیکل اسلام کی علامت سمجھتی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ وہ اسے صہیون مخالف یعنی اینٹی سیمیٹک بھی قرار دیتے ہیں. جہاں تک ریڈیکل اسلام کا تعلق ہے، انہیں ڈر ہے کہ یورپ کے مذہب بیزار معاشرے کو یہ متاثر کرے گا. مغربی ممالک کی خواتین جو بے لباسی، بے حیائی اور مادر پدر آزاد تہذیب کے سے تنگ آ چکی ہیں، تنگ آ کر کے وہ حجاب کے سے اٹریکٹ ہو رہی ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ زیادہ دیر بے حیائی پر مطمئن نہیں رہ سکتا. آپ کو یاد ہے اور اچھی طرح معلوم ہے کہ آدم و حوا کو جب جنت میں شیطان نے بہکایا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے لباس ان سے چھن گئے تھے، تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے کی کوشش کر رہے تھے. انسان کی فطرت میں حیا ہے اور وہ بے حیائی کو بہت زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ مغرب کی عورت بھی حجاب سے اٹریکٹ ہو رہی ہے. مغربی ممالک کے ارباب اقتدار کو اندیشہ ہے کہ حجاب جس پاکیزہ کلچر کی علامت ہے وہ ان کی خواتین کا دل موہ لے گا، اور وہ ایک قسم کے نفسیاتی خوف میں مبتلا ہیں. جہاں تک حجاب کو صہیون مخالف یا اینٹی سیمیٹک قرار دینے کا سوال ہے، اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی معیشت پر قبضہ زیادہ تر یہودی کمپنیوں کا ہے،
اور وہ اپنی کموڈیٹیز کو سیل کرنے کے لیے عورتوں کا جنسی استحصال کر رہی ہیں۔ 2 ٹکے کا صابن تک نہیں بک سکتا جب تک کہ ایک عورت کو بے لباس کر کے ماڈلنگ کرتے ہوئے نہ دکھایا جائے۔ بے پردہ اور عریاں عورت ہی اشتہارات کی جان ہے۔ ہوائی کمپنیوں میں وہ فضائی میزبان ہے، بڑے بڑے بین الاقوامی ہوٹلوں میں وہ ریسیپشنسٹ ہے، تفریح کا ذریعہ ہے، تفنن تباہ اور تفریح کا ذریعہ ہے۔ شراب اور عیاشی کے اڈے اس کے دم سے چل رہے ہیں، بیوٹی پارلرز اور فٹنس جمز اس کے بغیر بیکار ہیں، فلموں میں، تفریح گاہوں میں، ڈانس بارز اور کلبوں میں اس کا استحصال ہو رہا ہے۔ مہنگی منشیات اور دیگر ضروریات زندگی کو فروخت کرنے کے لیے بھی اشتہارات میں عورت کو بڑی بےہودگی کے ساتھ بے لباس کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ غیر ضروری کاسمیٹکس، ٹائٹ اور ٹرانسپیرنٹ لباسوں کو فروخت کرنے کے لیے ہونے والے فیشن شوز کے ذریعے عورت کو مزید بے حرمت کیا جا رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے سارے منافع بخش کاروبار عورت کی عریانیت کے دم پر قائم ہیں اور ان پر مونوپولی جیو لاوی کی ہے۔ اب اگر عورت حجاب میں محفوظ ہو جائے تو اس سارے بزنس کا کیا ہوگا؟ دنیا بھر کی دولت کو فلش کر کے اپنی تجاریوں میں بھرنے والے ظالم کیپٹلسٹ اپنے گورکھ دھندے کس طرح جاری رکھ سکیں گے؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عورت بے گھر ہو، بے لباس ہو اور عریانیت، مکمل عریانیت تک اس طرح بڑھتی چلی جائے کہ ان کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ اور یقیناً حجاب اس معاملے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے حجاب کی اس قدر مخالفت کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نہ صرف غیر مسلم ممالک بلکہ ترکی جیسے مسلم ملک میں بھی ایک عرصے تک حجاب پر پابندی رہی ہے۔ ترکی جو خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے، جب وہاں خلافت کا خاتمہ ہوا تو مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے جبراً سیکولرائز کیا اور حجاب پر پابندی عائد ہو گئی۔ یہ پابندی 1980 کے فوجی انقلاب کے بعد جو ترکی میں آیا تھا، حجاب پر یہ پابندی مزید سخت ہو گئی، مگر رجب طیب اردگان کی کابینہ نے 1 اکتوبر 2013 1 اکتوبر 2013 میں ایک قانون منظور کر کے اس پابندی کو ختم کیا اور ترکی پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے امینا اردگان، جو رجب طیب اردگان کی اہلیہ ہیں، سب سے پہلے حجاب کے ساتھ داخل ہوئیں ایک عرصے کے بعد۔ فرانس اور دیگر ممالک کے حجاب مخالف واقعات کا ایک مثبت رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ پچھلے دنوں لندن میں اسمبلی فار پروٹیکشن آف حجاب کا قیام عمل میں آیا، جس نے اپنی پہلی بین الاقوامی تحفظ حجاب کانفرنس 12 جولائی سن 2004 کو منعقد کی۔ اس کانفرنس میں 15 ملکوں سے 300 سے زیادہ مندوبین نے شرکت کی۔ مشہور اسلامی دانشور علامہ یوسف القرضاوی اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت میں مدعو تھے۔ اس موقع پر لندن کے میئر کین لیونگسٹون نے حجاب پر پابندی کو مذہبی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ مختلف خواتین نے اس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حجاب جبر کی نہیں، آزادی اور عزت نفس کی علامت ہے۔ حجاب پہننے والی خواتین نے بتایا کہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ حجاب پہننے کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہو گیا ہے، ورنہ مغرب میں تو بے حیائی میں کوئی آر نہیں محسوس کی جاتی۔ مختلف پارٹیوں میں مہمانوں کو لباس نہ اتارنے کی تاکید کرنا پڑتی ہے۔ عوام سے لے کر خواص تک اور بدماشوں اور بدقماشوں سے لے کر شریفوں تک جس کو دیکھو عریانیت کے دلدل میں دھنستا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز، پروفیسر، سائنسداں، خلابہ، سیاستداں، ارباب حکومت، دانشور اور مذہبی رہنما تک عریانیت کو عیب نہیں سمجھتی، جبکہ حجاب سمبل آف ماڈیسٹی ہے، کانفیڈنس کی علامت ہے، عورت کے امپاورمنٹ اور سچی اور حقیقی آزادی کی علامت۔ جو لوگ عریانیت کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں وہ دراصل نفسیاتی مریض معلوم ہوتے ہیں، جن کی حیوانی جبلت نے ان کی انسانیت کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ خود امریکہ میں حجاب پہننے والی خواتین کو بڑی آزمائشوں کا سامنا ہے۔ حالانکہ امریکہ شخصی آزادی کے بڑے دعوے، انڈیویجول فریڈم کے بڑے دعوے کرتا ہے۔ ناظمہ خان نامی بنگلہ دیشی مہاجر نے، جو نیو یارک میں مقیم ہیں، بتایا کہ اسکول میں ان کے ساتھی طلبہ اور اساتذہ ان کے حجاب کا مذاق اڑاتے، انہیں آتے جاتے سڑکوں پر چھیڑا جاتا۔ ان کے ساتھی طلبہ چوئنگم کھا کر ان کے حجاب پر تھوکتے تھے، اور یہ سب حرکتیں 9/11 کے بعد بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ ایسے میں ناظمہ خان نے
نیو یارک میں حجاب کا ایک سٹورز کھول دیا۔ حیرت ہے کہ انہیں دنیا بھر سے حجاب کے آرڈرز ملے، دنیا بھر کی خواتین نے میسج کر کے انہیں بتایا کہ وہ حجاب کے لیے کس قدر ستائی اور پریشان کی جا رہی ہیں۔ ناظمہ خان مستقل سوچتی رہیں کہ وہ ان خواتین کے لیے کیا کر سکتی، چنانچہ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ ورلڈ حجاب ڈے سیلیبریٹ کریں گی اور اپنا خصوصی ویب سائٹ اور فیس بک اکاؤنٹ کھولا۔ دنیا کی 23 زبانوں میں 23 لینگویجز میں انہوں نے ورلڈ حجاب ڈے کے پوسٹرز بنوائے اور بالآخر 1 فروری 2013 کو پہلا ورلڈ حجاب ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر ناظمہ خان کو نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک سے بھی بہترین پیغامات موصول ہوئے اور جن خواتین نے ان کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کرتے ہوئے ہیڈ اسکارف پہننے کا ارادہ کیا، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں صرف مسلم خواتین نہیں تھیں بلکہ اس میں یہودی خواتین بھی تھیں، عیسائی، ہندو اور ایتھیسٹ وغیرہ خواتین بھی شامل تھیں۔ ناظمہ خان نے اپیل کی تھی کہ مسلم خواتین کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی حجاب پہننے کا تجربہ کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیسا محسوس کرتی ہیں، جس کا انہیں بہترین رسپانس ملا۔ نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم خواتین نے بھی ورلڈ حجاب ڈے کی وجہ سے حجاب کو باقاعدہ طور پر اختیار کر لیا اور اب ہر سال 1 فروری کو ورلڈ حجاب ڈے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں 140 ممالک کی خواتین، دنیا بھر کے 140 ممالک کی خواتین شرکت کرتی ہیں اور اس ایونٹ کی، اس ورلڈ حجاب ڈے کی خبریں BBC، الجزیرہ اور ہفنگٹن پوسٹ جیسے موقر خبر رساں اداروں کے ذریعے نشر کی جاتی ہیں۔ دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے، عالمی گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے اور حجاب ایک عالمی موضوع بن چکا ہے۔ یورپ اور دیگر مغربی ممالک کی خواتین عریانیت سے تنگ آ کر حجاب اختیار کرنے پر آمادہ نظر آتی ہیں۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب آج کون سا ہے تو آپ کو جواب ملے گا کہ اسلام۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ ان عورتوں میں جو اسلام قبول کر رہی ہیں نوجوان خواتین زیادہ ہیں یا بوڑھی زیادہ ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں نوجوان خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں گی کہ یہ قبول اسلام کی وجوہات میں سے اہم ترین وجوہات کیا ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں سب سے اہم وجہ اسلام کا مثالی خاندانی نظام اور اس کے بعد اسلامی حجاب، یعنی وہی دونوں موضوعات جو مغرب کی سب سے زیادہ کہنا چاہیے اعتراضات کا موضوع بن چکے ہیں، وہی دراصل قبول اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہیں۔ اردو کے مشہور ترقی پسند شاعر مجاز نے اپنے ایک شعر میں عورت کے آنچل کو پرچم بنانے کا مشورہ دیا تھا، مگر اس کے برعکس ایک مغربی مفکر نے ایران کے اسلامی انقلاب کے موقع پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اسلامی حجاب دراصل اسلامی انقلاب کا پرچم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو واقعی سچ کر دکھائے اور دنیا سے عریانیت اور بے لباسی کا خاتمہ ہو کہ اس کی لعنتیں انسانیت کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حجاب کا حق ادا کرنے اور اس کا مقصد لوگوں کو باور کرانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو بھی سوچ سمجھ کر پورے شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ حجاب اختیار کرنے کی جرأت اور جسارت کرنے کا موقع دے اور ہمیں اس اسلامی شعار کے تحفظ میں کوتاہی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ